السلام علیکم ناظرین، سکھ چین پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باسو چودھری۔ انسان کا گھر سے طویل سفر حصول روزگار ہو یا حصول تعلیم ہو کٹھن سمجھا جاتا ہے۔ اس عرصے کے دوران انسان کا بہت سی تکلیف اور پریشانیوں سے سامنا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ان مراحل کو جرأت اور دلیری سے طے کرتے ہیں وہ یقیناً باعث تعریف کے حقدار ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلیم حاصل کرو ہوا تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان سے آئے ہوئے نقیب خان کاکڑ، جنہوں نے حال ہی میں میتھس کمیونیکیشن اور میڈیا سے ماسٹر جامعہ گجرات پنجاب سے کیا ہے۔ آئیے ان سے بات کریں۔ جی نقیب، بلوچستان سے پنجاب کا طویل سفر، آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی تھینک یو باسط۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی مشکلات سے بھری ہوئی زندگی ہر انسان کی ہوتی ہے۔ بلوچستان سے لے کر جس دن میں نے یہ ارادہ کیا کہ آئی ہیو ٹو گو ایکسپیل مائی سیلف فرام بلوچستان فار گیٹنگ ایجوکیشن، آئی ہیو ٹو گو ٹوورڈ پنجاب، سو اسی دن سے لے کر آج تک پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس بھی کی عزائم پختہ ہو وہ مشکلات کو سامنے نہیں لے کے آتے، وہ اپنا گول اچیو کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے جب میں یہاں پر آیا تو میں ہسٹری پڑھنے آیا، ہسٹری کی جو ریکوائرمنٹ اسٹرینتھ تھی وہ پورا نہ ہو سکی۔ پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کلوز کرے، اور ہسٹری کی جانب سے اپنے آپ کو میس کمیونیکیشن کی طرف کنورٹ کرنا اٹ واز ویری ٹف ڈیسیجن فار می۔ اور سیکنڈلی میں آلموسٹ میری جو کوالیفیکیشنل بیک گراؤنڈ تھی وہ اردو میڈیم میں تھا، بٹ انگلش مجھے آتی تھی، اور اپنے آپ کو انگلش میڈیم سے اردو میڈیم سے اپنے آپ کو انگلش میڈیم کی طرف کنورٹ کرنا یہ کافی مشکل تھا میرے لیے۔ جی، اپنوں سے دور ایک الگ صوبے میں مختلف لوگوں کے درمیان تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا آپ نے؟ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو جو فیسلٹیز، جس طرح کی کوالیفیکیشن یہاں پر میسر ہے اس طرح سے ہم محروم ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ اگلے 10-15 سال تک جو فیسلٹیز یہاں پر ہے وہ بلوچستان میں بھی میسر ہو جائے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ پھر ایک سینٹینس میں بار بار جس بھی سے میں ملتا ہوں میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ جو سبق انسانوں سے ملتا ہے کتابوں سے نہیں۔ سو آئی اسٹڈیڈ دا پیپل آف بلوچستان، آئی کنسیڈرڈ دس کہ میں آگے موو کروں، میں لاہور کی طرف، پنجاب کی طرف اور ساتھ ہی سندھ کی طرف لوگوں کو میں اسٹڈی کروں، کیونکہ جتنا سبق میں نے اچیو کیا ہے لوگوں سے اتنا سبق میں نے کتابوں سے حاصل نہیں کیا۔ سو دا فرسٹ ریزن واز دس کہ یہاں پر جو فیسلٹیز ہے اس طرح کی فیسلٹیز وہاں پر موجود نہیں تھے ہمارے لیے، اور دس واز دا فرسٹ ریزن۔ جی آپ بتائیں، پنجاب میں آپ کو اپنائیت ملی یا نہیں ملی، اور آپ جامعہ گجرات کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں۔ پنجاب میں آپ کو اپنائیت ملی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اور جامعہ گجرات سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہاں آنے سے پہلے ایک مس کنسیپٹ ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں پایا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، مس امیجن ہے ہمارا، اور وہاں کے لوگ یہاں کے لوگوں سے مس امیجن کے بارے میں ان لوگوں کا مس امیجن ہے، مس کنسیپٹ ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میرا جو کنسیپٹ تھا کوائٹلی فرینکلی سے دس کہ وہ ڈفرینٹ تھا آج کل جو ہے۔ یہاں آ کر میں نے ساری چیزوں کو میں نے ریئلائز کیا، جتنی اچھی کمپنیز، جتنے اچھے بزرگ، جتنے اچھے دوست اور جتنے اچھے اساتذہ کرام مجھے یہاں پر ملے، میرے ساتھ وہ الفاظ نہیں جن کے ذریعے میں اپنے آپ کو ڈسکرائب کروں۔ اور جامعہ گجرات سے یہاں آنے سے پہلے میرے صرف پر نکلے تھے، اب الحمدللہ پر بھی بڑھ گئے میری، اور اب میں بالکل فلائی کر سکتا ہوں، میں اڑ سکتا ہوں۔ جو ٹیلنٹ ہے میری وہ یا جو ہوں میں آج کل وہ ساری یونیورسٹی آف گجرات کی بدولت ہوں۔ آپ نے میتھس میڈیا اینڈ کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا ہے، مستقبل کا آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ انشاءاللہ جس فیلڈ میں نے اپنے آپ کو پوسٹ گریجویٹ کیا یا جس فیلڈ میں نے ماسٹر ڈگری حاصل کی اسی میں ہی میں نے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ پشتو جرنلزم یا انگلش جرنلزم انٹرنیشنل میڈیا کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کروں۔ میں اپنے آپ میں وہ سکلز، میرے اندر وہ سکلز ہے جس سے میں اپنے آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے اپنے آپ کو کمپیٹ کروں، لوگوں کو کمپیٹ کروں، اور جو سکلز مجھے ملے ہیں یہاں کے فیکلٹی ممبرز سینٹر فار میڈیا اینڈ کمیونیکیشن فیکلٹی سے، اس کو میں شو کروں، وہاں پر شو کروا لوں۔ سو میرا یہی پلان ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے بالکل پاس آؤٹ ہوتے وقت میں میڈیا کی فیلڈ کو جوائن کروں گا انشاءاللہ، یہ میری فرسٹ پریورٹی ہے۔
مستقبل میں بلوچستان میں جو محرومیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کر سکتا ہوں، یہ بہت ایزیلی ہے میرے لیے، بہت ایزی ہے میرے لیے کہ جو مسکنسیپٹ ہمارے سوسائٹیز میں پایا جاتا ہے وہ میں ختم کروں. جس حد تک میں نے یہاں پر ختم کیا ہوا ہے، آئی تھنک پیپل دے ہیو بین اپریشیٹڈ می. اور میرے وہاں جانے کے بعد جب بھی میں وہاں پر جاؤں تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں یہ مسکنسیپٹ ختم کروا دوں گا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے میرے پرسنل میڈیم فیس بک کے ذریعے ہو. سب سے پہلے جو میرا ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں جو مسکنسیپٹ ہمیں پایا جاتا ہے اس کو ختم کروا دوں گا. پھر اگر بات کی جائے محرومیوں کا یا جن چیزوں سے ہم لوگ ڈپرائیو ہے، میں اکیلا کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں. یہ ایک انسان کے پاس کی بات نہیں ہے. اس میں ہم سب سے مراد جتنے بھی پاکستانی ہیں، ہم سب نے وہاں پر اہم رول پلے کرنا ہے، چاہے وہ جس بھی انسٹیٹیوٹ سے بلانگ کرتا ہو، جس بھی فیلڈ سے بلانگ کرتا ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ ایک بزرگ ہی کیوں نہ ہو. ہم سب نے اہم رول پلے کرنا ہے. جو میری رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسکنسیپٹ ہمیں پایا جاتا ہے سب سے پہلے میں اس کو ختم کرتا ہوں. آگے بعد میں انشاءاللہ دیکھیں. جامعہ گجرات سے تعلیم حاصل کرنا اور یہاں کے تجربات نے آپ کو کیا سکھایا؟ تجربات کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں انٹرنشپ کرنے کے لیے کوئٹہ پی ٹی وی بولان سینٹر گیا کوئٹہ میں، تو وہاں پر مجھے نیوز بنانے کے لیے دیا. جیسے ہی میں نے نیوز بنائی تو نیوز ایڈیٹر نے مجھے کہا کہ بیٹے آپ یہاں کوئٹہ کے یا بلوچستان کے پڑھنے والے نہیں لگتے، آپ باہر سے آئے ہیں. سو جو سینس آف نیوز تھا میرا جو سینس آف نیوز تھا یا میکنگ آف نیوز تھا، میرا اسٹائل میکنگ تھا میرا، انہوں نے یہ دکھایا کہ مطلب میرے ساتھ کیا ہے، میرے ساتھ کیا ایکسپیرینس ہے. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ یہاں کے فیکلٹی ممبر سے، ایف ایم کے حوالے سے اور ریڈیو کے حوالے سے اور ساتھ ہی مطلب لکھنے کے حوالے سے، نیوز پیپر کے حوالے سے کافی ایسی چیزیں مجھے ملے ہیں جس پر مجھے فخر ہوگا انشاءاللہ، اور فخر ابھی بھی ہے. بہت اچھا فیل کرتا ہوں میں یہاں پر. اور آخر میں یہاں کے ٹیچروں، طالب علموں اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے، یا ان کے لیے کوئی ایسا کوئی پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ پہلے میں ٹیچرز کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہاں آنے سے پہلے میں انوالو سسٹم میں تھا، انوال سسٹم میں پڑھ رہا تھا. یہ سیمسٹر وائز سسٹم ہے. سیمسٹر وائز سسٹم میں جو پڑھنے کا جو مطلب اسٹوڈنٹ کو بہت ہی لمیٹائز کر دیا جاتا ہے. صرف نوٹس تک محدود ہوتا ہے اور لیکچرز تک محدود ہوتا ہے. یہ میرے خیال سے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم لوگ ڈیپلی اسٹڈیز نہیں کرتے تو اس چیز کی یا جو بھی انفارمیشن ہم لوگ لیتے ہیں جس بھی چیز کے حوالے سے، اس کی ڈیپتھ تک ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ صرف نوٹس اور لیکچر تک محدود ہوتے ہیں تو جو بڑے کتابیں ہیں، بڑے پیمانے پہ کتابیں پڑھے ہوتے ہیں، آپ اس تک رسائی حاصل کر نہیں سکتے. کیوں؟ اگر آپ جاتے ہیں آٹومیٹکلی، جب آپ ڈیپلی اسٹڈیز کرتے ہیں آٹومیٹکلی مین آئیڈیاز کم ان یور مائنڈ. جب آئیڈیاز آتے ہیں تو آپ کا ایک کانسیپٹ بنتا ہے. جب آپ کانسیپچولی پیپر میں لکھتے ہیں تو وہاں پر کنسیپٹ نہیں چلتا. جو نوٹس ملتا ہے اور جو نوٹس ملتے ہیں آپ کو، جو لیکچر ملتا ہے اس کے مطابق آپ نے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے. سو میں ٹیچرز کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ میں نے کہ مطلب اسٹوڈنٹس کو ڈیپلی اسٹڈیز کی طرف موٹیویٹ کیا جائے. سیکنڈلی، اگر اسٹوڈنٹ کی بات کی جائے، جہاں پر بھی 19 سینچری کو ہسٹری میں ریولوشنری سینچری کہا جاتا ہے، انقلابی صدی کہا جاتی ہے. اس صدی میں جہاں پر بھی چینجنگ آئی ہے، جہاں پر بھی انقلابات آئے ہیں، سارے اسٹوڈنٹ طبقے نے لے کے آیا ہے. تو یہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹ کا یہ رسپانسبلٹیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو جتنے اچھی طریقے سے ریپرزینٹ ہو سکے ریپرزینٹ کرے. دنیا کی جو ڈیولپڈ نیشن ہے ان کے آگے اپنے آپ کو لے. جو اساتذہ کرام ہے وہ لوگ تو ابھی رول پلے کر رہا ہے. ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنے آپ کو، جو ہم لوگوں کی رسپانسبلٹیز ہے، جو ہم لوگوں کی رول ہے، اس کو اچھی طریقے سے پلے کرے. انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ سو آن وی ول انلائٹ دا فیوچر آف پاکستان. یہ تھے نقیب خان کاکڑ. اب ہم اگلے پروگرام میں ایک نئے چہرے کے ساتھ پیش ہوں گے. اسی طرح باسط گجر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.